فتنہ دجال کے دور میں انسان کی جو اندر کی جو کیفیت ہوگی نا، وہ اس کو فتنہ دجال سے بچائے. آپ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ اندر کی کیفیت فتنہ دجال سے بچائے گی. ہماری قلبی اور نفسیاتی کیفیت مستقل طور پر کیا رہتی ہے، یہ کیفیت ہے جو فتنہ دجال سے بچائے. ففسق عن امر ربہ، اب اس نے اپنے رب کے حکم کے خلاف بغاوت کر دی، نہیں مانا، اعلان کر دیا کہ نہیں مانتا. یہ کیفیت ہوتی ہے اس شخص کی جس کا اندرون تابع نہ ہوا ہو، جس کے نفس مٹا نہ ہو. یہی اصل چیز ہی یہ ہے، دین کی اصل حقیقت ہی ہے، یہی عبدیت ہے، اسی کو عبدیت کہتے ہیں. اور یہ آسانی سے انسان اس منزل تک نہیں پہنچتا، بہت کوشش کے باوجود بھی بہت وقت لگتا ہے. پھر کیا کہنا ان لوگوں کا ہم جیسے جو کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کیسے اس منزل تک پہنچیں گے؟ بتایا جاتا ہے کہ اندرونی کیفیت جو ہوگی تمہاری نا، وہ تم کو فتنہ دجال سے بچائے گی. اور پھر آگے فرمایا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي، کیا تم شیطان اور اس کی ذریت کو، یہ جو ذریت کی والی بات ہے نا، یہ بھی یہیں پر آئی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ دجال میں دجال جو مدد لے گا، دجال کا جو انسٹرومنٹس ہوں گے، جو اس کی ٹیم ہوگی، وہ بہت بڑی تعداد میں شیطان کی اولاد، ابلیس کی اولاد ہوگی، ان سے وہ کام لے گا. اب یہ ابلیس کی اولاد کن کن لوگوں کو استعمال کر رہی ہے انسانوں میں سے؟ شیاطین انس کون کون سے ہیں بڑے بڑے؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج کل کے حالات میں، خاص طور پر آج کل شاید شیاطین انس کی پہچان پہلے کے مقابلے میں روز بروز تھوڑی بہت بڑھ رہی ہے. اب نام آ رہے ہیں ان لوگوں کے کہ جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان سے براہ راست کچھ لیتے ہیں، شیطان ان کو ہدایات دیتا ہے، وہ شیطان کی ہدایات کو سمجھتے ہیں اور شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے. اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ ہمارا شیطان کی طاقت کو وہ دیکھتے ہیں. اور بے شک اللہ نے شیطان کو مہلت اور طاقت دی ہوئی ہے ہمارے امتحان کے لیے، اس میں کیا شک کی بات ہے. اور ہم کو یہ اشکال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی بڑی طاقت کیوں دے دی، اتنی مہلت کیوں دے دی. اگر شیطان کو ہمارے پیچھے لگنے کی اجازت نہ دی گئی ہوتی، طاقت نہ دی گئی ہوتی، مہلت نہ دی گئی ہوتی، تو ہم میں اور دیوار میں کیا فرق تھا؟ ہم میں اور آسمان و زمین اور میں کیا فرق تھا؟ ہماری تو بلندی ہی اس میں ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے اور ہم کو وہ تباہ کرنے کی اور رات سے بے راہ کرنے کی کوشش کرے، اور ہم ریزسٹ کریں، ہم اللہ سے پناہ مانگیں اس سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے شیطان کے وجود پر اشکال نہ کیجئے، شیطان سے مقابلے کا حوصلہ پیدا کیجئے، فیصلہ کیجئے کہ میں جنگ جیتوں گا، میں یہ جنگ جیتوں گا. میں بزدل انسان نہیں ہوں، میں چیلنج کو قبول کرتا ہوں اللہ کے بھروسے پر اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں. یہی تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر سورہ فاتحہ بھی ہم اگر نماز میں ذرا سا معانی کے استحضار کے ساتھ پڑھیں، آج کل ہم روز تراویح میں کتنی بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اگر سورہ فاتحہ کے سنتے وقت ہمارا استحضار ہو، تھوڑی سی توجہ بھی اگر ہو جائے، نہ ہو اللہ والوں والی توجہ، تو انشاءاللہ ہم اپنے اندر ترقی محسوس کریں گے. تم کیا ان شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا لو گے میرے مقابلے میں، مجھے چھوڑ کر؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بدلا، بہت غلط انتخاب کر رہے ہو تم. مَا أَشَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کون سی دلیل پیش کرتے ہیں؟ بھئی ہم نے تو جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا تو کیا ان کو ہم نے بلایا تھا؟ کیا ہم نے ان سے مدد مانگی تھی؟ خود ان کو پیدا کرنا. یہ کون، یہ کہاں سے میری برابری کر رہے ہیں اور تم ان کو کیسے میرے برابر قرار دے رہے ہو؟ پھر میں عرض کرتا ہوں، فتنہ دجال میں انسان جانے اور انجانے میں رب کا کہنا ماننے کے بجائے شیطانوں کا کہنا ماننے گا. آپ دیکھ لیجیے اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ پوری تہذیب، کیا یہ شیطانی تہذیب کہلائے جانے کی مستحق نہیں ہے؟ اللہ اکبر. کس قدر قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کتنا خون بہ رہا ہے، کتنی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں بچیوں کی، عورتوں کی، کتنا ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے غریبوں کا، مزدوروں کا. اللہ کی پناہ. کیا یہ پورا نظام شیطانی نہیں ہے؟ اس شیطانی نظام کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟
اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا ہمارا فرض ہے، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خود اس کو کمزور کرنا، زیادہ سے زیادہ انسانوں کو اس کے نقصانات سے بچانے کی مخلصانہ، خیر خواہانہ، ہمدردانہ کوشش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہو، جو دنیا بھر کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو میرا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، مجھے مدد لینی ہوتی تو میں ان گمراہ کرنے والوں سے لیتا۔ پتہ چلا کہ یہ صرف خود گمراہ نہیں ہے، یہ پوری انسانی برادری، پوری خلق خدا کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ۔ وہی قیامت کا منظر، آخرت کا منظر، ایک اور اللہ تعالیٰ نے سامنے لائے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ آخرت کا تذکرہ جب آتا ہے قرآن میں تو علم کلام کی کتابوں کی طرح، فلسفے کی کتابوں کی طرح، یا یوں کہیے کہ عقیدے کی کتابوں کی طرح صرف تذکرہ نہیں ہوتا، بلکہ آخرت کے پرجلال مناظر آنکھوں کے سامنے لائے جاتے ہیں تاکہ دل میں خوف اور خشیت والی کیفیت ہے۔ یہ مقصود ہے۔ فرمایا اس دن پکار لگے گی، بلاؤ جن سب کو تم میرے ساتھ جن کی پوجا کرتے تھے، بلاؤ سب کو پکارو، آج سب سے مدد مانگو۔ لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا، وہ بیچارے پکاریں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ بیچ میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی کہ بس ایک موقع تم کو دیا گیا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جھوٹے تھے وہ سارے خدا، سارے شریک جن کو تم نے خدا کی خدائی میں بنا رکھا تھا، بالکل جھوٹے تھے، آج تمہارا کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَالْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اب مجرموں کو ان کی جہنم دکھائی جائے۔ دیکھو، اور اب ان کو یقین ہو جائے گا کہ بس اب بچنے کا کوئی امکان نہیں، ہم کو تو اسی آگ میں جلنے کے لیے ڈالا جائے گا۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ آخرت کی فکر عطا فرمائے، یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرمائے، یا اللہ آخرت کی فکر۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا ہوگا مرنے کے بعد، اس کا احساس، اس کی فکر اور خوف اور ڈر عطا فرمائے۔ اتنا خوف ہو جائے ہم کو کہ ہم پھر گناہ کرتے ہوئے ذرا رک جائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ یہ آخرت کا مسئلہ میں آپ حضرات سے بہت گزارش کرتا ہوں، اس وقت آخرت کا تذکرہ گھروں میں نہیں ہوتا، اکثر گھروں میں۔ کچھ شکل کیجئے کہ آپ گھروں میں آخرت کا تذکرہ ہو، مسجدوں میں آخرت کے تذکرے ہوں، اور ہمارے دل میں آخرت کی یاد بیٹھے، فکر بیٹھے، بیانات سننا، تعلیم کا حلقہ لگانا، مرنے کے بعد کیا ہوگا والی جیسی کتابیں پڑھنا، آخرت کے بارے میں جو احادیث میں آیا ہے ان احادیث کا مذاکرہ کرنا۔ معارف الحدیث اگر آپ پڑھیں اس کتاب کو روزانہ تو اس کی جو دوسری جلد ہے اس میں آپ کو آخرت کا تذکرہ ملے گا، جنت جہنم کا تذکرہ ملے گا، تو کچھ خوف کی کیفیت دل میں پیدا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ دل کی کیفیت بدلے گی، دل میں وہ غفلت جو بیٹھ گئی ہے اس غفلت سے دل کو چھٹکارا ملے گا۔ یا اللہ ان راتوں کا اور دنوں کا بہتر سے بہتر فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔